عرفات سے مسجد نمرہ سے خطیب حج نے جو خطبہ بیان کیا وہ نئی بات نہیں ہے. یہ 1450 سال سے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، جو ارشاد فرمایا، ہر سال اس کا اعادہ کیا جاتا ہے. اور عصری تناظر میں جو معاملات اور حالات اور معمولات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اور اس سال بھی جو دعائیں کی گئی ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور عالم اسلام کو استحکام اور امن کی دولت سے مالا مال فرمائے، مستحکم فرمائے، اور اسے ایسی قوت والی ایک امت بنا دے کہ جو اس کا ماضی رہا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے عالم دین، اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ بھی رکھتے ہیں اور بہت دسترس رکھتے ہیں مختلف زبانوں پر، یعنی عربی میں، فارسی پہ، اردو پر. علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہوئے آپ تک اور ہم تک اردو متن اس کا پہنچایا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ فرمایا آج کے خطبہ حج کا. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے ساتھ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، اور ماشاءاللہ وارث محراب و منبر بھی ہیں، وہاں سے بھی اپنے پیغامات دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے بھی ماشاءاللہ آپ انہیں سنتے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب. دروس قرآن کے حوالے سے ایک بہت ہی معتبر نام ہے، بہت خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم خطبہ حج کے حوالے سے اور اس کے اہم نکات کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو. انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو. بعد اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بعد اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو. آج حمد و ثنا کا دن ہے، آج اپنے لبوں پر جاری رکھیں اللہ کی حمد و ثنا جاری رکھیں. بہت بڑا دن ہے، نہ جانے کون سی قبولیت کی گھڑی ہو، بلکہ آج تو پورا دن ہی قبولیت کا دن ہے. اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، عالم اسلام کے لیے، استحکام کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا مانگے. اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر چھما چھم برس رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میدان عرفات میں جس انداز میں حجاج اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات، اپنے عریضے پیش کر رہے ہیں، اسی انداز میں آپ یہ نہ سوچیں آپ دنیا کے کسی ملک میں ہیں. الحمدللہ ARYQ TV دنیا بھر کے ناظرین تک اس ٹرانسمیشن کو پہنچا رہا ہے اور آپ کو منسلک کر رہا ہے. نہ جانے کتنے ہی لوگ بے خبر ہوں گے کہ آج خطبہ حج بھی ہے. اگر معذرت کے ساتھ یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی ورلڈ کپ کا میچ ہو تو پوری دنیا ایک جگہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمارا اتنا بڑا دن ہے کہ آج مسلمانان عالم کی بیداری کا دن ہے کہ آج دیکھیں کہ کتنا بڑا دن ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے معمولات اور معاملات کیا ہونے چاہیے. اور جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، آج کے دن کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور اپنے لیے دعائیں کریں. آئیے خطبہ حج کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرما ہے. علامہ صاحب، خطبہ حج دیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر خطبات بھی ہیں، بڑے مارکت العارہ خطبات ہیں، لیکن بطور خاص جب حوالہ دیا جاتا ہے اور جب بات کی جاتی ہے تو خطبہ حجۃ الوداع کو موضوع بنایا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رئیس بھائی، بڑا عظیم دن ہے اور خطبہ حج دیا گیا اور ہمارے محترم مفتی احسن نوید صاحب نے ترجمہ بھی کیا اور ترجمانی بھی فرمائی. واہ واہ واہ، سبحان بہت خوبصورت انداز کے اندر. بہت عمدہ. دیکھیں آقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ایک عالمی منشور و دستور تھا. بے شک بے شک. اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کرام سے بار بار فرما رہے تھے کہ توجہ کے ساتھ سنو، میں تم تک جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کو پہنچا رہا ہوں. اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ امانت و رسالت میں نے تم تک پہنچا دی ہے، اور اے مالک و مولا تو بھی گواہ ہو جا کہ تیری اس امانت و رسالت کو میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا. ہماری اور تمہاری نہ جانے اب ملاقات نہ ہو، لیکن اس کو توجہ کے ساتھ سنو. اور فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاہِدُ، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاہِدُ الْغَائِبُ، فرمایا جو شاہد ہیں، حاضر ہیں، وہ غائب تک پہنچا دے. اور کیسا پھر غائب تک پہنچایا؟ قربان جائیں صحابہ کرام پر
انہوں نے ایک ایک لفظ کو ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور آج تک امت کے اندر محفوظ ہے الحمدللہ تبارک و تعالی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر دیکھیں عبادات کا بھی حکم فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرنا، ساری چیزیں کرنا، لیکن سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا وہ تھا باہمی طور پر معاملات کا، باہمی طور پر حقوق العباد کا، کہ کسی کا حق نہ کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اور سب سے پہلے خطبے کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ یہ سن لو کہ تم تمام کے تمام اولاد آدم ہو، اور آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ بے شک بے شک تمہارا اب تمہارے جد اعلیٰ بھی ایک ہیں اور تمہارا رب بھی ایک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ یہ صرف تعارف کے لیے تمہیں تقسیم کیا گیا ہے۔ جناب یہ گجر قبیلے سے ہیں، یہ جٹ قبیلے سے ہیں، یہ مغل قبیلے سے ہیں، یہ نیازی قبیلے سے ہیں، یہ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے۔ فرمایا معیار کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ مکرم و محترم ہونے کا معیار ہے، فرمایا کہ وہ تقوی ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یار اے موچیاں دا ٹبر ہے، اے لوہاراں دا کارنے، اے کماراں دے کارنے۔ فرمایا کون کمارا ہے، کون لوہارا ہے، کون موچی ہے، یہ تو جب کیوں لگے گی تب پتہ چلے گا۔ اور تقوی کس کے پاس ہے؟ اور تقوی کس کے پاس ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر صفے لگیں گی، ہے جی اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تب پتہ چلے گا کہ کون کیا لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی برادریوں اور اپنی قوموں اور اپنی چودراہٹ پر، اسی جناب چودھری ہیں، اوتھے بھی چودھری ہوں گے، اوتھے چودھری نہیں، وہاں پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم و محترم وہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک مساوات کا درس دیا، اور ایک انسانیت کی کسی زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کوئی بھی چیز فخر نہیں ہے۔ فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی عصبیت تھی، عصبیت الجاہلیہ، فرمایا سب کو میں آج اپنے قدموں تلے روند کے جا رہا ہوں۔ فرمایا موضوع، فرمایا سب کے سب یہاں پر ختم کر کے جا رہا ہوں۔ اب تم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ دوبارہ ان عصبیت کو اٹھا کر گلے سے لگا لو، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی، نہ افغانی۔ فرمایا اس کو ختم کر دینا، اور ملت کے اندر تم نے گم ہو کر رہو گے تو تم پروان چڑھتے رہو گے اوج ثریا پر، اور وہی عصبیت الجاہلیہ کو تم نے پکڑ کے رکھا تو تم تنزل کے گڑھے کے اندر گرو گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ من مات فی العصبیت فقد مات فی الکفر۔ فرمایا جو زمانہ جاہلیت کی عصبیت پر مرا وہ تو کفر کے اندر مرا، کہ بھئی بندہ ہے جیسا ہے تو چور ہے تو کالا ہے تو نیلا ہے، لیکن ہے ہمارا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اسی کو تو حضور ختم کر کے گئے تھے، اور اسی کو اٹھا کے امت نے گلے سے لگا لیا، اور پھر امت پوچھتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم دن بدن برباد کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہم دن بدن تنزل کے گڑھے کے، ہم نے تو میرٹ کو اور ہم نے امت کو تو آگے کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو زمانوں کو اور علاقائیت کو آگے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان سب کی کوئی فضیلت کا معیار نہیں، ان اکرمکم عند اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امت کے انحطاط اور اس کے تنزل کے حوالے سے جو اسباب ہیں اس کو بھی بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا آپ نے، اور خطبہ حجۃ الوداع کی ایک جامعیت جو ہے، یہ چونکہ حج جو ہے ایک عالمگیر عبادت ہے، اور اس عالمگیر عبادت میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی، یعنی کہ ایک یہ بدنی عبادت بھی ہے، ایک جسمانی اور مالی عبادت بھی ہے، تو اس میں کئی عبادات کا مجموعہ جو ہے اسے حج کہا جاتا ہے۔ اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں، اور اغیار کی طرف سے زیادہ یہ بات اٹھتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا دین ہے، ان چیزوں پر بالکل فوکس کیا جاتا ہے، بالکل کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح حقوق انسانی کی آج بات ہو رہی ہے عالمی سطح پر، اور جس طرح ہیومن رائٹس پر زور دیا جا رہا ہے، تو وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع میں حقوق انسانی کے حوالے سے نبی مکرم دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں ارشادات فرمائے۔ میں چاہوں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سبحان بہت خوبصورت حوالہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا، جس میں تمام ہی انسانوں کے حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کر دیا۔ بے شک بے شک۔ یہ خطبہ چند قبائل، چند علاقے کے لوگوں کے سامنے تھا، مگر اس کی تاثیر قیامت تک قائم کی گئی۔ یہ خطبے کے سننے والے لوگ مخصوص تھے، لیکن خطاب ساری انسانیت کے لیے تھا، کیونکہ یہ اس کا خطبہ تھا جو خود اللہ کافۃ للناس کا اللہ مظہر، اللہ اللہ اللہ، کیا اچھی بات کی ساری آپ نے۔ انسانیت کے رسول بن کر آئے تھے، بے شک۔ تو لازمی تھا کہ وہ خطبہ بھی ساری انسانیت کے لیے ہو، اور خطبے کے الفاظ گواہ ہیں۔ آپ نے بنو ہاشم کے حقوق محفوظ نہیں کیے، آپ نے قریش کے حقوق کی بات نہیں کی، آپ نے صرف عرب کی بات نہیں کی، آپ نے سارے زمانے کی بات کی، آپ نے ساری انسانیت کی بات کی، اور فرمایا کہ آج کے دن میں تمام انسانوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ میگنا کارٹا سے لے کر UN کے جتنے دستور ہیں، آپ ان تمام قوانین کو اٹھا کر دیکھیں گے، انسانیت کے حقوق کی اس میں بات کی جاتی ہے، روز اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے، روز اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، روز اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی یہ جامعیت تھی کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، نہ اس کی کوئی ایک شک نکالی جا سکی ہے اور نہ ہی کوئی ایک شک اس میں داخل کی جا سکی ہے۔ کیا بات! وہ اتنا مضبوط ہے اور انسانوں کے لیے کافی خطبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تمام چیزوں کو سمو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو جمع کر دیا۔ حقوق انسانی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو جس طریقے سے عزت عطا کی، آپ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے بیت اللہ کی مثال ہے، آج یہ مہینہ ہے، یہ مقدس ہے، آج کا دن ہے، جمعے کا دن، حج کا دن، عرفہ کا دن، یہ سب کی تمہارے نزدیک عزت ہے؟ کہا ہاں عزت ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک انسان کے خون کی بھی عزت ہے، اسی طرح ایک انسان کے مال کی بھی عزت ہے، اسی طرح ایک انسان کے وقار کی بھی عزت ہے۔ تم جس طرح بیت اللہ کو دھکا نہیں دے سکتے، جس طرح تم ذوالحجہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، جس طریقے سے تم عرفہ کے دن کی برائی نہیں کر سکتے، اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان کو دھکا نہیں دے سکتا، اس کو گالی نہیں دے سکتا، اس کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، اس کا مال نہیں کھا سکتا۔ آپ نے امانت داری کی بات کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس طرح قیامت کے دن نہ آنا کہ کسی نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہو، کسی نے کسی کو برا بھلا کہا ہوا ہو، اور قیامت کے دن وہ نشان عبرت بن جائے کہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دیتا پھر رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تحفظ کے لیے جتنی چیزیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی۔ پھر انسانیت کے حقوق کے لیے اس وقت کی جتنی چیزیں جو خطرہ بن سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پر بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ سود جو ہے وہ میں آج قلعدم کرتا ہوں اور اپنے خاندان سے اس کو شروع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں خواتین کے حقوق کی تھی، وہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، اور انسانیت کو اتنا بلند کر دیا۔ رئیس بھائی آپ اس بات کو دیکھیں، اتنا آپ نے جیسے تقوی کی بات کی گئی، الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سیدنا بلال وہ حبشی النسل تھے، لیکن صحابہ کرام کہتے تھے سیدنا بلال، ہمارا سردار ہے بلال۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری جو تھے وہ اجمی النسل تھے، لیکن انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نعمان بن ثابت وہ اجمی النسل تھے، لیکن زمانے نے ان کو امام اعظم کہا ہے۔ یہ کس طرح آپ نے سارے انسانوں کو برابر کیا، کس طرح آپ نے عرب و عجم کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کیا، گورے کالے کو برابر لا کے کھڑا کیا۔ اور اس بات کے جو مستشرقین ہیں، دنیا
دنیا بھر کے وہ تمام لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے مختلف زندگی کے گوشوں پر اعتراض کیا ہے، جب وہ خطبہ حجۃ الوداع کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی حقوق انسانی کی بات پچھلے سارے نبیوں کے زمانے میں کی گئی ہے، ہمارے نبیوں کے زمانے میں کی گئی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر اس کا عملی نفاذ ہوا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے انسانیت کے حقوق کی بات کی تو مکہ میں حقوق قائم تھے، مدینہ میں حقوق قائم تھے، طائف میں حقوق قائم تھے، روم کی سرحدوں تک وہ حقوق آپ نے قائم کیے، اور عملی طور پر کسی انسان کی عزت کو نہ چیلنج کیا جا سکتا تھا، نہ مال کی طرف میلی نظر اٹھائی جا سکتی تھی، اور نہ کسی عدالت کے اندر کسی انسان کے خلاف کوئی غلط فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ تاریخ عالم نے جو سنہرا دور دیکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت، جس میں انسان کی عظمت، انسان کا وقار اور انسان کی عزت کو بلند کیا گیا، وہ آمنہ کے لال کا زمانہ ہے، وہ محمد عربی کا زمانہ ہے، اور آپ اس پر زمانے کو گواہ بنا کر اور پھر یہ کہہ کر گئے تھے کہ دیکھو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ صحابہ کرام حضور کے سامنے بولتے نہیں تھے، اور اگر زیادہ بول بھی جاتے تھے تو اتنا بولتے تھے اللہ و رسول عالم، لیکن آج جب حضور نے کہا نا بتاؤ نا، گواہی دو نا، میں نے تمہارے حقوق قائم کیے نہیں کیے، انصاف پہنچایا نہیں پہنچایا، تو کہا یا رسول اللہ انا نشہد، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کو پہنچا دیا ہے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کو نصیحت کر دی ہے، آپ نے جو ہے وہ دکھوں اور دردوں کو دور کر دیا ہے۔ چار جملوں میں یہ صحابہ نے گواہی دی۔ آج ہم پر یہ لازم ہے کہ جس طرح صحابہ نے ان حقوق کو محفوظ کیا انسانیت کے، اور آج ہم تک وہ پہنچائے، ہم بھی اپنے معاشرے میں ان کو قائم کریں اور اگلی دنیا تک اس کو پہنچائیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح کمپیریٹیولی دساتیر عالم کا ذکر ہوا، اگر ان دساتیر کو سامنے رکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس کی وہ تمام خصوصیات لوگوں نے اپنائی ہیں اور اس سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر شرجیل احمد خان صاحب نے، ماشاءاللہ ممتاز ریلیجیس اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں ناظرین کی بھی اور علماء کی بھی توجہ چاہوں گا کہ سارا عالم ایک طرف ہے، آپ کا رتبہ ایک طرف ہے، سارا عالم ایک طرف ہے، آپ کا رتبہ ایک طرف، سارے ایواں ایک طرف ہیں، گنبد خضرا ایک طرف، سارے ایواں ایک طرف ہیں، گنبد خضرا ایک طرف، ایک جانب تاریخ کھڑی ہے لفظوں کا انبار لیے، ایک جانب تاریخ کھڑی ہے لفظوں کا انبار لیے، لیکن آپ کا سچا سیدھا آخری خطبہ ایک طرف، لیکن آپ کا سچا سیدھا، لیکن آپ کا سچا سیدھا آخری خطبہ ایک طرف۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ حج بیت اللہ 2024 کا آج یوم عرفہ، حج کا رکن اعظم، جس میں آج حجاج جو ہیں، اللہ اکبر، کیا ہی روحانی مناظر ہیں، نورانی مناظر ہیں جو ہماری اسکرین کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کو تمام کو کیپچر کرتے ہوئے آج کے دن کی فضیلت اور اہمیت، اور آج کے دن جو خطبہ دیا گیا ہے جو کہ خطبہ حجۃ الوداع سے کشید کر کے بہت ساری چیزیں پیش کی گئیں، اس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ علامہ احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایکولنسی کی بات ہوتی ہے بہت زیادہ، یہ فرمائیے گا کہ انسانی مساوات کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع میں جو چیزیں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو اگر آپ دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اندر آپ کو دین اسلام کے بارے میں اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلام کو چند جملوں میں ڈیفائن کریں تو خطبہ حجۃ الوداع اس دین اسلام کی چند جملوں میں مکمل ترجمانی ہے کہ دین ہمارا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جو تعلقات ہیں، ہمارے تعلقات کی 3 سطحیں ہیں، 3 لیئرز ہیں۔ ایک ہے تعلق بالخالق،
دوسرا ہے تعلق بالخلق، تیسرا ہے تعلق بالنفس، اپنے آپ کے ساتھ تعلق، خالق کے ساتھ تعلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق۔ ان تینوں تعلقات کا مثالی ہونا یہ ہمارے دین کا مطالبہ ہے۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے یہ تینوں تعلقات مضبوط، مثالی اور متوازن ہونے چاہیے۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ان تینوں تعلقات کے لیے در آبدار موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے پوری ترجمانی موجود ہے، تعلق مال خالق کی بات بھی موجود ہے، تعلق مال خلق کی بات بھی موجود ہے، تعلق بن نفس کی بات بھی موجود ہے، اور دین کی جتنی بنیادی تعلیمات ہیں ان سب کی طرف کہیں صراحت موجود ہے، کہیں اشارہ، کوئی عبارت النص سے، کوئی دلالت النص سے، کوئی اشارت النص سے، کوئی اقتداء النص سے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع سے مکمل دین اجمالی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس پر تحقیق کی جائے تو پوری تعلیمات دینیہ کو، مکمل شریعت محمدیہ کو اس خطبہ حجۃ الوداع سے ریلیٹ کر کے اس کی روشنی میں مکمل شریعت کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کلمہ طیبہ کے ذریعے پورے علم الکلام کو، پورا عقیدہ جو ہے ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے اس سے پورے علم العقیدہ والکلام کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، کرنے والوں نے کیا ہے۔ امام سنوسی رحمہ اللہ کی آپ اٹھائیے، سنوسیہ جو ام البراہین جسے کہا جاتا ہے، سغرا، سنوسی سغرا، کلمہ طیبہ ذکر کیا، پورے علم الکلام کو اس کلمہ طیبہ سے ثابت کیا اور بتایا کہ کیسے ثابت ہوتا ہے۔ تو ایسی پورا دین، پوری شریعت جو ایسی خطبہ حجۃ الوداع سے ثابت کی جا سکتی ہے، تحقیق کا یہ خود ایک موضوع ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر جو تعلق مال خلق کی بات ہے، اس میں مساوات، انسانوں کا برابر ہونا، یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ صرف قول کے ذریعے نہیں بتایا، فعل کے ذریعے بھی، قول اور فعل کر کے اسی خطبہ حجۃ الوداع پہ کر کے دکھا دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اسی حج کے موقع پر اسی خطبہ حجۃ الوداع پہ عملاً کر کے دکھایا ہے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نہ اپنے لیے کوئی امتیاز چاہا ہے، نہ کسی اور کے لیے کوئی امتیاز رکھا ہے، نہ عرب کے لیے ہے، نہ عجم کے لیے ہے، نہ گھورے کے لیے ہے، نہ کالے کے لیے ہے، نہ قریش کے لیے ہے، نہ غیر قریش کے لیے، کوئی قبیلوں کی کوئی نسبتیں کوئی نہیں، سب بتا دیا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم جو ہے مٹی سے، تو سب مٹی سے ہیں۔ جو فضیلت کا معیار ہے، جو میرٹ ہے، وہ کیا ہے؟ میرٹ بتا دیا، دو ہی معیار ہیں اسلام کے اندر دین میں فضیلت کے، ایک تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے، سب سے بڑھ کر صاحب تقوی ہے۔ دوسرا معیار بھی قرآن نہیں بتایا، حضور جان عالم علیہ السلام نے بھی انڈورس کیا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور بے علم برابر کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یعنی جو دین کا، جو اسلام کا معیار ہے فضیلت کا، وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک علم، دوسرا تقوی۔ اور آپ دیکھیں یہ حضور جان عالم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا ہے تو آگے پوری تاریخ ہے، اس امت کی تاریخ، اس تاریخ کے اندر انسانیت نے پھر یہ کر کے دکھایا ہے کہ بندہ ہے وہ ہانڈیاں بیچ رہا ہے تو اگلے اس کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام قدوری، بندہ ہے جوتے گانٹھ رہا ہے اگلے نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام خصاف، بندہ ہے چونے کا کام کر رہا ہے نام اگلے لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام جساس، بندہ ہے سنار ہے نام لیتے ہیں تو اگلے کہتے ہیں امام ذہبی، بندہ ہے سوت کاٹنے کا کام ہے نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام غزالی۔ یعنی یہ وہ لوگ کہ جو پیشے تھے اور جو پیشے ہمارے عرف میں معاشرے میں تھکے ہوئے اور سمجھے جاتے ہیں، تھرڈ کلاس سمجھے جاتے ہیں، انہیں بہت ہلکا گمان کیا جاتا تھا، یہ کرے گا، یہ ایسے کر کے بولا جاتا تھا۔ لیکن جب ان کے اندر علم آیا، جب تقوی آیا، علم اور تقوی کے اسلامی دینی شرعی معیار پر آئے تو وہ پیشے ان کے وہیں رہ گئے، وہ شناخت مٹی نہیں، وہ تعارف تھا، لیکن نام آیا تو ساتھ امام، امام قدوری، کوئی یہ نہیں کہتا قدوری، کہتا ہے تو کہتا ہے امام قدوری، کوئی یہ نہیں کہتا ذہبی، کہتا ہے تو امام ذہبی، کوئی یہ نہیں کہتا غزالی، کہتا ہے تو امام غزالی۔ بڑے بڑے صاحب نسب، بڑے بڑے پٹھان، بڑے بڑے مغل، بڑے بڑے قریش، بڑے بڑے قبائل کے جو لوگ تھے، وہ لوگ بھی جب ان کا نام لیتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام قدوری، امام جساس، امام خصاف،
اور امام غزالی، امام زاہبی، یہ اس دین کا حسن، یہ حضور جان عالم علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو بات تو کی پریکٹیکل ایسا کر کے دکھایا کہ قیامت تک کے لیے آپ نے مثالیں قائم کر دی ہیں. تاریخ مثالیں لائے گی تو یہیں سیدنا رسول اللہ کے غلاموں سے ہی مثالیں لائے گی. یعنی یہ مساوات کی باتیں تو ہوتی ہیں، انسانی مساوات کی کہنے والے باتیں کرتے ہیں، لیکن آج تک جو جہاں کلچر اس طرح کا موجود ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور ہمارے ہاں یہ ریسزم نہیں ہے، وہاں وہ آج کل تک وہ آ کر جو ہے ان چیزوں سے باہر نکلے ہیں. گورے کالے کی تفریق ان کے یہاں موجود تھی کچھ عرصے پہلے تک باہر ہے، اور آج بھی نہیں آئے پوری طرح. کہتے ہیں لیکن آج چلیں کولن تو کہتے ہیں نا، کولن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکل گئے، اگرچہ مثالیں پوری طرح موجود نہیں، لیکن یہ سیدنا رسول اللہ ہیں. انہوں نے جب فرمایا ہے تو وہ ایک جملہ فرمایا تو اس مقام پر اس ایک جملے کا پاس ان کی امت نے ایسا رکھا ہے، پوری تاریخ انسانیت کے لیے مثالیں قائم کر کے دے دی ہیں. ایک سے ایک جو ہے وہ امام ہیں، وہ اپنے کسی بھی قوم سے تعلق ہے، کسی بھی قبیلے سے تعلق ہے، کسی پچھڑی ہوئی قوم سے تعلق ہے، لیکن جب وہ علم اور تقویٰ کی معراج پر آئے ہیں تو وہ معراج انہیں حاصل ہو گئی. وہ معراج انسانیت کی معراج، انسانوں کے لیے رول ماڈل ہو گئے. اور جب ان کا نام آتا ہے، وہ کیا اقبال نے کہا تھا، فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند. وہ کہاں امام قدوری کہاں کہتے ہیں ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کے کراچی میں کہہ رہے ہیں امام قدوری. امام غزالی کہاں وہ ایران میں یا بغداد میں تھے، یہاں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں امام غزالی. وہ امام جساس، امام خصاف، امام زاہبی کہاں وہ دور دراز کا فاصلہ، لیکن ہم یہاں بیٹھ کے بھی کہتے ہیں کہ وہ امام ہیں، وہ ائمہ امت ہیں. تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام نے، یہ ان کے خطبے کی تاثیر ہے، جو انہوں نے مساوات کا درس دیا ہے، اس کا اثر اس معاشرے پہ، اس سوسائٹی پہ ایسا ظاہر ہوا ہے. واہ واہ، کیا کہنا. ایک بات بہت عمدہ بیان فرمائی مفتی صاحب نے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، بنیادی طور پر یہ خود ایک تحقیق کا موضوع ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کا ہر نقطہ جو ہے، ہر سینٹنس جو ہے حضور علیہ السلام کے اس خطبہ حجۃ الوداع کا، یہ خود ایک اپنے اندر ایک موضوع لیے ہوئے ہے کہ لوگ ریسرچ کریں، اس سے فوائد حاصل کریں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے جب کلام کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس خطبے کے جو اثرات تھے وہ صرف قولی نہیں تھے، صرف خطبے کی حد تک نہیں تھے، بلکہ وہ پہلی اسلامی ریاست جو کہ مدینۃ المنورہ کہلاتی ہے، اس پر اس کے اثرات ہم نے یہ دیکھے کہ امپلیمنٹ ہوئے، اور وہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ، آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کے طور پر جو ہے مدینۃ المنورہ جو ہے سامنے آیا. اسی طرح کا انسانی حقوق اور انسانی مساوات کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا، اور کیا ہی خوبصورت آپ نے مثالیں پیش فرمائی. میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، خطبہ حجۃ الوداع اور اتباع قرآن و سنت کے حوالے سے علامہ شرجیل احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کچھ اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رئیس بھائی، خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں انتہائی اہم جامع گفتگو ابھی ہم نے مفتی صاحب کی زبانی سماعت کی. اس سے پہلے بھی ہمارے تمام مہمانان گرامی یہاں موجود ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، خطبہ حجۃ الوداع کی بات کی جائے اور اتباع قرآن و سنت کی، تو بنیادی طور پہ خطبہ حجۃ الوداع فکر کو تبدیل کر رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر انسان جہاں کھڑا تھا اور جو اس کا پیراڈائم تھا، اس کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. دیکھیں، دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں وہ پیراڈائم کے چینج ہونے سے آئے، جب تک کہ زاویہ نگاہ نہ بدل دیا جائے. یعنی ٹرننگ پوائنٹ تھا. جی بالکل، ٹرننگ پوائنٹ. یہ پوری تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور بڑا ریڈیکل ٹرننگ پوائنٹ ہے. یعنی بنیادوں کو، سٹرکچرز کو چینج کر دیا آنے والے وقت کے اندر. تو دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں، پہلے اس کے لیے زاویہ نگاہ بدلا جاتا ہے، پیراڈائم چینج کیا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے خطبے کا جتنا کانٹینٹ ہمارے سامنے ہے، تمام مندرجات ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ ہیں اور پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں. بے شک. اب آپ یہ دیکھیں، عام طور پر ایک بندے کے لیے جب وہ کسی راہ پر چلتا ہے تو اس کا کیا معیار ہوگا؟ اس کی عقل ہوگی. عقل سے وہ فیصلے کرتا ہے. عقل انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، کلیکٹیو بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک فرد کی عقل ہے، ایک لوگ آپس میں مل کے بیٹھے، ایک اجتماعی عقل جو ہے کام کر رہی ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب اہل ایمان کی تربیت فرمائی ہے، صحابہ کرام کو وہاں پر ہدایات آپ نے عطا فرمائی ہیں، تو ان کو پیمانہ دیا ہے قرآن.
پیمانہ دیا ہے اپنی سنت، اپنا راستہ. بالکل. اب یہ دو وہ ایسے کرٹیکل پوائنٹس ہیں کہ جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. بالکل. اور ایک مسلمان تو بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ آف تھاٹ کو لے کے بڑھتا ہے. کیا بات. یعنی حتمی معیار علم کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. جب بات کی جائے غیر مومن کی، غیر مسلم کی بات کی جائے تو اس کے بعد حتمی معیار علم نہیں ہے. اس کے پاس ایسا اسٹینڈرڈ آف تھاٹ ہے جس کے اندر پروبیبلٹی آف ایرر ہے، بار بار امکان خطا ہے. تو ہم تو زندگی میں اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ میرا اور آپ کا جو بنیادی طور پہ معیار ہوگا چیزوں کو پرکھنے کا وہ وہی ہے. وہ قرآن کی صورت میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی صورت میں. تو یہاں پر ایرر کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل مسلم ہے، مسلم چیز ہو گئی. اب ان کی روشنی میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اب اپنی زندگی کے فیصلے کو اسی پہ پرکھنا ہے. بالکل بالکل. اور یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے جو آپ کو اس مقام پر لے کر جاتا ہے جو ماضی میں آپ نے مسلمانوں کی ترقی دیکھ لی ہے. یعنی اس دنیا نے وٹنس کیا، اسپین کے اندر جتنا ٹائم ہم نے گزارا ہے، ہم نے ہر فیلڈ میں راج کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا پولیٹیکلی ہم ایک طرف ہو گئے، اکیڈیمیکلی ایک طرف ہو گئے، اکنامکلی ہر سطح پر ہر ڈومین میں زوال ہے. تو ہر ڈومین میں عروج تھا وہاں پر. اس کی وجہ ہے کہ الٹیمیٹ اینڈ کے اوپر قرآن کریم اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نگاہ کے اندر تھی اور وہیں سے وہ تمام پیمانے طے کیا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑا ریڈیکل شفٹ آیا تاریخ کے اندر. آپ یہ کہہ لیجئے کہ خطبہ حجۃ الوداع مجھے اور آپ کو، مومنین کو، مومنات کو پابند کر رہا ہے کہ تم نے جب زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو قرآن و سنت پر کمپرومائز نہیں کرنا. آپس میں جھگڑا ہو گیا، مسائل ہو گئے. اب آپ دیکھیں مسلمانوں کا آپسی نزاع سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہا امت کو اس وقت میں. امت دفاع مانگ رہی ہے، امت پوری قربانی مانگ رہی ہے کلیکٹیو موڈ کے اندر، اور امت آپس میں لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر حکم کیا ہے کہ جب کبھی آپس میں نزاع ہو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور رسول کی طرف آنا ہے. تو نبی نے آپس کے جھگڑوں کو ریزالو کرنے کا بھی پیمانہ دے دیا کہ آپس میں جھگڑا ہو بھی جائے تو آؤ قرآن کی طرف، آؤ میری سنت کی طرف. اور پھر قرآن میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اس طرح نزاع میں پڑھو گے تو تمہاری ہوا کم ہو جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی. تو اس وقت میں یہ بڑا میسج ہے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں کہ اپنے تمام آپسی اختلافات کو ریزالو کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور امت کے دفاع کو سب سے زیادہ پرائرٹی پہ رکھیں. اور یہ آج آپ دیکھ لیجئے پورا کا پورا خطبہ حجۃ الوداع ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امت کا پیغام دے رہا ہے. بالکل کلیکٹیولی امت کا پیغام دے رہا ہے. اور امت کے ساتھ ہی اس وقت میں مسائل ہیں. امت اکیڈیمیکلی لیڈرشپ میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، پولیٹیکل لیڈرشپ میں نظر نہیں آ رہی، اور فائنینشیل لیڈرشپ میں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ مسلمان قرآن اور سنت کے علاوہ جتنے علوم ہیں ان پر تشکیک کا مظاہرہ کریں. میں یہ یہاں پر بات کہنا چاہوں گا، اسکیپٹیکل ہو جائیں. اسکیپٹیکل نہ ہو تو قرآن و سنت پہ نہ ہو. دنیا میں بڑے ایک نقطہ میں آپ کی اجازت سے یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنے علمی انقلابات آئے رئیس بھائی، وہ اس وجہ سے آئے کہ انہوں نے تشکیک کی نگاہ اپنائی ہے. وہ پچھلے علم کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے. ہم کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کے علاوہ کاؤنٹر کرنے کا بالکل ایسی ہے کریٹیکل تھاٹ کے ساتھ. ہمارے یہاں رواج یہ بن گیا کہ ہمارے یہاں بچہ سائنس کو انکریٹیکلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ہم کہتے ہیں سائنس تو خود ایبسولوٹ اسٹینڈرڈ آف تھاٹ نہیں ہے. تو قرآن و سنت کو پیمانہ بنائیں، ہر علم کو اسکیپٹیکلی دیکھیں. آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں ہم ہزاروں تحقیقات پیش کرنے کے پوزیشن کے اندر آ جائیں گے ہر علم کے اندر. تو یہ صرف پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے جو نبی علیہ السلام کے خطبے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. کیا اچھی بات کی آپ نے. اچھا، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. اور جس طرح علامہ شرجیل احمد خان صاحب نے بات کی کہ آج ہمیں اغیار کی طرف سے تو جو ہے سو ہے، لیکن جو باہمی طور پر ہم میں ترحم کم ہو گیا ہے، عفو و درگزر کم ہو گیا ہے، احترام انسانیت کا فقدان نظر آ رہا ہے، بات بات پہ دست و گریباں ہوتے ہوئے ہم لوگ نظر آ رہے ہیں. امت جس جن مسائل کا شکار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ایک بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے جو علامہ لیاقت حسین صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے. وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا